عظیم سلجوق سلطنت جو کہ مغرب میں اناطولیہ، مشرق میں پاکستان تک، شمال میں وسطی ایشیا اور جنوب میں خلیج فارس تک پھیلی ہوئی ایک عظیم مسلمان سلطنت تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطنت کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ نمبر 1، عظیم سلجوق سلطنت کا نام اس کے بانی سلجوق سے نکلا ہے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ترک قبیلے جن کی قیادت سلجوق کر رہا تھا، یہ لوگ وسطی ایشیا اور روس سے ہجرت کر کے سیرا دریا کے کنارے آ کر آباد ہو گئے۔ یہ دریا اس وقت ازبکستان، تاجکستان اور قزاقستان میں بہتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 2، جب سلجوق نے اسلام قبول کر لیا تو ترکش ٹرائبز میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ ترک لوگوں نے اسلام کو اپنایا اور مضبوطی سے اسلام کے اصولوں پر کاربند رہے۔ نمبر 3، سلجوق اور اوغوز ترکوں کے آباء و اجداد ہیں، یعنی یہ ترکوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ سلجوق اوغوز ترکوں کی کینک نسل سے تھے۔ سلجوق کے بیٹے تغرل بیگ نے ایشیا کوچک میں اپنی چھوٹی سی فوج بنا رکھی تھی، لیکن یہ فوج کسی بھی ریاست اور سلطنت کے بنا اپنے قبیلے کی حد تک فوج تھی۔ لیکن 5 سال کے دوران 1044 میں تغرل نے غزنویت فوج کو شکست دی اور خراسان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر یہاں سے اس نے نئی ریاست قائم کی۔ اسی عرصے میں تغرل نے خراسان اور عراق کے بہت سے علاقے اپنی ریاست میں شامل کیے۔ تغرل بیگ نے بغداد کے خلیفہ کو مجبور کیا کہ وہ عباسی خلیفہ کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ نمبر 4، تغرل کے بعد اس کے بیٹے الپ ارسلان نے سلجوق ریاست کو مزید وسعت دی۔ الپ ارسلان نے اپنی فتوحات کا رخ بازنطینی سرحد کی جانب موڑا۔ 1071 کو الپ ارسلان نے سلجوقی تاریخ کی اور اسلامی تاریخ کی بڑی جنگ میں بازنطینیوں کو شکست دی اور بازنطینی شہنشاہ کو بھی قید کر ڈالا۔ یہ ملازگرت کا مقام تھا۔ اس فتح کے بعد سلجوق اور مسلمانوں کے دروازے اناطولیہ اور یورپ میں کھلنا شروع ہو گئے۔ ملازگرت کی شکست کے بعد بازنطینی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کئی سالوں تک یہ دوبارہ کوئی جنگ شروع کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ نمبر 5، ملک شاہ نے اپنے آباء و اجداد کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ملک شاہ کی فتوحات کے بعد سلجوق ریاست عظیم سلجوق ریاست کہلائی۔ ملک شاہ کے دور میں ہی سلجوق ریاست سب سے زیادہ رقبے پر محیط تھی اور اس کے بعد ریاست میں زوال شروع ہوا جب ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں حکمرانی کے لیے جنگیں شروع ہو گئیں۔ نمبر 6، تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ ایک عظیم ملٹری کمانڈر تھے، لیکن جو سلجوق کی اصل طاقت تھی وہ وزیر نظام الملک تھے جو ریاست کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔ نظام الملک کا ریاست کے افیئرز میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ انہیں ڈیفیکٹو سلطان بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 7، نظام الملک نے سلجوق ریاست کے مستقبل کے لیے بہت سی عام سفارشات دی، لیکن ملک شاہ نے اسے نظر انداز کیا۔ نظام الملک نے مشورہ دیا کہ فوج کی تعداد کو 7 لاکھ تک بڑھایا جائے تاکہ ہندوستان، مصر اور بازنطینی علاقوں کو مزید فتح کیا جا سکے۔ اس کی سفارشات پر توجہ نہیں دی گئی۔ نظام الملک نے ایک خفیہ ایجنسی بنانے کا مشورہ بھی دیا تاکہ اس ایجنسی کے ذریعے سلطان ریاست کے دور دراز علاقوں میں ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جان سکیں۔ نظام الملک نے پولیس بنانے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن ان تمام سفارشات کو نظر انداز کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک شاہ اور نظام الملک کی وفات کے بعد سلجوق سلطنت بکھر کر رہ گئی۔ نمبر 8، سلجوقی فوجی اور ریاستی حکمرانی کے نظام اپنے دور میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ سلجوق فوج 2 حصوں پر مشتمل تھی، اختہ کیولری اور مستقل فوج۔ فوج میں خدمات کے صلے میں زمینیں الاٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ آج کے دور میں پاکستان میں ریٹائرڈ جنرلز اور آفیسرز کو بڑی بڑی زمینیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت زمینیں بہت زیادہ تھی اور لوگ بہت کم تھے، تب یہ نظام چل سکتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں جہاں لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے اور آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس طرح کی زمینیں الاٹ کرنا کسی بھی طور پر انصاف کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ نمبر 9،
سلجوقیوں نے مسلم تہذیب اور تمدن اور ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ برسوں تک سلجوق ریاست نے مسلمانوں کو صلیبیوں سے بچائے رکھا۔ سلجوق دور میں بڑے بڑے مدرسے بنائے گئے۔ مسلمان سائنسی لحاظ سے عروج پر تھے۔ جب یورپ میں سائنس کو گناہ سمجھا جاتا تھا، تب مسلمان سائنسی میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہے تھے اور مسلمانوں کی خدمات آج بھی یورپ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نمبر 10، سلجوق ریاست کا خاتمہ بیٹل آف کوسیداک میں ہوا۔ یہ بیٹل 1243 میں لڑی گئی۔ اس میں منگول کمانڈر نویان شریک تھا۔ منگول کمانڈر نویان نے سلجوقوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں سلطان غیاث الدین خسرو دوم کو شکست ہوئی۔ کوسیداک کی شکست کے بعد سلجوق ریاست کا عملاً خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلجوق ریاست منگولوں کا ایک صوبہ بن کر رہ گئی تھی۔ بس نام کے سلطان ہوتے تھے اور تمام معاملات اور احکامات منگولوں کی طرف سے آتے تھے۔ اس کے بعد 1305 میں یہ نام کا سلطان بھی ختم ہو گیا جب سلطان مسعود مارا گیا اور سلجوق ریاست اس کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں سمٹ کر رہ گئی۔ منگولوں کے بعد اوغوز ترکوں میں سے عثمانی ترکوں نے نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ عثمانی ترکوں نے سلجوق فوجی نظام کو اپنایا اور صدیوں تک کئی فتوحات حاصل کی۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔